میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سال میں ہم نے اس ڈسکشن کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے جو ہمارے روایتی مذہبی فکر یا بہت سارے وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے جو لٹریچر آ رہا تھا، اس کا ہم نے ایک ریویو کیا اور اس پہ بہت سارے سیشن ڈیولپ کیے، اور ہمارے بہت سارے ٹرینر ڈاکٹر عمر خان ناصر صاحب، خورشید ندیم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے تقریباً انہیں موضوعات پہ بات کی۔ پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑی کہ انٹرنیشنل لا اور ٹریٹیز کے حوالے سے ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہے، تو جناب احمر بلال صوفی جو پاکستان کے نامور ماہر قانون ہے، بین الاقوامی قانون پہ انہوں نے مسلسل یہاں پر تفسیری لیکچرز دیے، وہ ہمارے لاہور کے پروگرامز میں بھی آتے رہے، یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی آتے رہے، تو یہ ایک سلسلہ ہمارا تفصیل کے ساتھ چلا۔ اور اب دوسرا فیز جو ہے وہ جو مسلم دنیا کے حوالے سے جمہوری مسائل ہے، اور خصوصاً پاکستان پہ اس کے اثرات، چونکہ ڈاکٹر حسن الامین صاحب اس سیشن کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر حسن الامین صاحب انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے باہر سے، وہ اپنا تھوڑا سا میری رائے ہے کہ وہ اپنا تعارف تھوڑا سا خود کر لے، اور تاکہ تفصیل کے ساتھ ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی تو آپ بھی سوال جواب کے دوران یا پہلے سے بھی اپنا تعارف ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا تعارف کا یہ سلسلہ چلے۔ اب پوسٹ اسلامزم جو ہے ان پہ ان کی کتاب اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ہے۔ پوسٹ اسلامزم کے نام سے ان کی کتاب باقاعدہ انگریزی میں شائع ہوئی ہے، اور ابھی 2 سال پہلے تقریباً اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اور پھر ان کا مستقل کام ہے پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیموں پر، خاص کر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام پر، اور ان کے مختلف مقالات و مضامین پاکستانی جو مشہور اخبارات ہیں، دی نیوز ہے یا مقامی اخبارات میں، اس میں بھی مستقل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور اقبال انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ کے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ اور تھنک ٹینک ہے، اور انہی موضوعات عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کر لے، اور میری رائے یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا پریزنٹیشن جب ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ اپنی گفتگو جب مکمل کریں گے تو اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب اسرار مدنی صاحب، اور سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ اور یہ ایک مشکل سیشن ہوتا ہے لنچ کے بعد نا، اور خاص کر کسی اسپیکر سے اگر آپ نے رقابت رکھی ہوئی ہے تو اس کو پھر یہ سیشن دیں۔ تو اسرار بھائی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور میرے خیال ہے اگر کوئی اس ڈسکشن کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں پائنیئرز میں سے ہوں گے نا، ظاہر ہے بہت عرصے سے ان آئیڈیاز پہ اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس وقت بہت مشکل بھی تھا، بہت کم لوگ اس پہ سوچ رہے تھے، اور وہ نا اسی تناظر میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک جگہ ہم گئے، میرے ساتھ ایک ہمارے دوست آئے تھے یو ایس سے، عمر شوکت صاحب، ان کو میں لے کے گیا، اور وہ اس وقت وہ کانٹ اور اس کے اوپر غزالی پہ نا پی ایچ ڈی ان کی یو ایس سے ورجینیا یونیورسٹی سے چل رہی تھی۔ بہرحال ہم دونوں ان کے پاس گئے تھے، اور اس وقت ان کا سیٹ اپ ہم نے دیکھا وہاں پہ نوشہرہ میں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو کام ہے پوسٹ اسلامزم کا نا، اب یہ ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی ہے، اصطلاحات عموماً چل جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ اصطلاحات بھی خود پرابلمیٹک کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، اصطلاحات کے ہم اسیر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کیٹیگریز اصل میں آپ کا احاطہ کر لیتی ہے نا، اس لیے اس کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہوتا ہے نا۔ مثلا میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا 2010 میں ہالینڈ سے، تو اس وقت میں جیسے سوچ رہا تھا اس سے میں ڈفرینٹ سوچ رہا ہوں۔ 10 سال میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں نا میرے اپنے ہاں ایوالو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں ہی میں رکھوں نا پریزنٹیشن، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے ایسے تصورات ہیں، ایسے کانسیپٹس ہیں جو بیسیکلی مثلا اس وقت جب میں سوچ رہا تھا اس کا بہت نیرو فوکس تھا پوسٹ اسلامزم کے اس کا نا، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم مجھے اپنی نیرونیس اور اس کا نا اندازہ ہوا کہ بھئی یہ میں تھوڑا سا وہ سوچ رہا ہوں نا، اس کا براڈ ہو گیا، کچھ جگہوں پہ سکڑ گیا اس کا نا دائرہ،
مثلا بہت سی ایسی موومنٹس ہیں جن کو میں پوسٹ اسلامسٹ کہہ رہا تھا، اب وہ دے ریٹرن ٹو اسلامزم نا، اٹس کائنڈ آف ریٹرن آف اسلامزم نا، تو وہ بھی ہوا ہے جیسے ترکی میں بالفرض نا کچھ جگہوں پہ نا. اچھا کچھ ایسی ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع جگہ تھی جہاں میں مثلا دیوبندی، میں یہ اصطلاح آج کل بہت شد و مت سے یوز کر رہا ہوں زور و شور سے، کہ جو اسلامک ریفارم کا جو نیا جو بھی نکلنا ہے نا، وہ بیسیکلی جو دیوبندیوں کی نئی لاٹ ہے نا اس میں سے نکلے گا وہ. ٹھیک ہے، اور اس کی میں آرگیومنٹ ہے یہ کہ اکیڈمک آرگیومنٹ ہے نا، دیوبندیوں کی جو نئی نسل ہے اس میں جو اسلامک ریفارم ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ مین سٹریم پولیٹیکل اسلام جو اس کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، اس لیے کہ عموماً جب ریفارم کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ جماعت اسلامی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مڈل کلاس، اربن، ماڈرن ایجوکیٹڈ پروفیشنلز یہ ہے نا. لیکن باوجود یہ جو پورا ریفارم کا پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی شفٹ ہو گیا ہے دیوبند کے اس میں نا، نئی کلاس میں نا، تو اس پہ بھی خیر میں تھوڑی بہت میں بات کروں گا نا. یہ میں 2-3 اصطلاحات یوز کر رہا ہوں، تو پہلے میں اس کے بارے میں سوشل نان موومنٹس. موومنٹ اصطلاح تو عام ہے جس میں بڑی ہوتی ہے نا زور و شور، اور لوگ نکلتے ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، موبلائزیشن ہوتی ہے نا. جیسے بھی پشتون تحفظ موومنٹ ایک چل رہی تھی یا لائر موومنٹ چلی ہے نا، اس کا شور و غوغا بہت ہوتا ہے نا، تو وہ ضیاء الرحمن بھائی کے کیمرے اور کالمز بھی اس کا نا وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو نا. ٹھیک ہے، لیکن جو نان موومنٹ ہے نا یہ بڑی اس سے چلتی ہے دھیمے انداز میں، اور یہ جو ہے نا خلوتوں میں ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے نا. عرب سپرنگ جیسے ہو رہا تھا نا، تو میرے جو ایک ایرانین پروفیسر تھے آصف بیات جو اب امریکہ میں ہیں اور ادھر ہی پڑھتے ہیں، وہ بیسیکلی مین تھیوریٹیشن بھی ہیں اس کے، تو وہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے ایک عرب سپرنگ پریڈکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہی از فرام ایران، اور وہ لیکن وہ امریکی ایرانی وہ ہے. انہوں نے اس کی پریڈکشن کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سی نان موومنٹس نے جنم لیا ہے. آپ کو آسانی کے لیے سمجھانے کہ یہ بھی ایک نان موومنٹ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قہوہ خانوں میں، سیلونز میں، پرائیویٹ ڈرائنگ رومز میں، حجروں میں، چوپالوں میں، کوئٹہ ٹی ہاؤسز میں، اس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے نا پکڑ، اس سے وہ دور ہوتی ہے. اصل میں اسٹیٹ کی عموماً نظر ہوتی ہے نا بڑی بڑی تحریکوں پہ نا، لیکن جو آپ کی جو نان موومنٹ ہے، اسی طرح ویمن موومنٹس ہے بالفرض نا، جینڈر کے نا، وہ مولویوں سے چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سی آئیڈیاز ہوتے ہیں جو بیسیکلی سائلنٹلی وہ آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے تھے ریسرچ جرنلز میں، میگزینز میں، ڈسکشنز میں، سٹوری ٹیلنگ میں، اور اس میں نا، اور یک دم وہ پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب اس کے لیے سازگار حالات پیدا ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ جو پی ٹی ایم کی ایمرجنس ہے نا، مجھے بار بار یونیورسٹی میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نا یونیورسٹی میں جب میں کورسز پڑھاتا ہوں تو پچھلا میں ایتھنیسٹی وہ پڑھا رہا تھا، تو مجھے بتایا کہ پی ٹی ایم پہ نا آپ نے نام لینا ہے، نو وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر بھی لینا پڑتا ہے، کیا کریں اس کا ہمارا بھی رزق اسی میں ہے. تو وہ پی ٹی ایم کا اس سے بہت پہلے جب میں وزٹ کرتا تھا پشتون بیلٹ میں نا، تو مجھے یہ چیزیں موسیقی میں، شعر و شاعری میں، حجروں میں، یہ ڈسکشنز یوتھ سرکلز میں نا، یہ ڈیبیٹس آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی کے جو چھپر کاؤنٹ ہوٹلز ہیں نا، اور وہاں پہ بڑے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پشتون اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک طرح سے ملیٹنسی کے اس پورے نیریٹو کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، چونکہ کیمرہ اور ریڈار اسکرین جو ہے ریسرچر کا وہ فکس ہے بیسیکلی بڑی بڑی چیزوں پہ نا، دھرنے پہ یا دوسری چیزوں پہ نا. تو یہ سوسائٹی کی ڈائنامکس ہوتی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں انڈر کرنٹس ہوتی ہیں جو بیسیکلی بڑے دھیمے انداز میں چل رہی ہوتی ہے، اور پھر جب جو ہی کنڈیوسیو کنڈیشنز ملتی ہیں وہ ایمرج ہو جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر. تو یہ میں تھوڑا سا کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی تھوڑا سا میں نان موومنٹس پہ فوکس کروں گا اس میں نا. ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز آپ جانتے ہی ہیں، اس میں مسلم لیگ اور اس کو نہیں ڈال رہا، وہ بیسیکلی کلچرل اسلام کی نا ایک ایکسپریشن ہے بیسیکلی. ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز وہی ہے جیسے جے یو آئی ہے اور
جمعیت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، جو بیسیکلی ایک ڈکلیئرڈ انداز میں مذہب، شریعت کی امپلیمنٹیشن، اسلامی ریاست، ان کانسیپٹس کو وہ بیسیکلی برملا طور پہ اپنے منشور میں بھی ذکر کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو لے کے بھی چلتی ہے نا. پھر یہ تقسیم بھی ہے سیکولر ورسز، وہ میں بہت اس میں نہیں جاتا چونکہ میں خود اس سے نا وہ بہت ایگری نہیں کرتا، وہ بڑی ریڈیکل قسم کی جو کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں نا. اچھا یہ ایک ویبیرین کانسیپٹ ہے، میکس ویبر کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو وہ آئیڈیل ٹائپس کہتے ہیں نا. وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جیسے پوسٹ اسلامزم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ آپ لے لیں، اس کو یوز کر لیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اصل میں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اصل میں اپنی جو اپنا مدعا ہے جو ہے نا، جیسے مسلم ڈیموکریٹس ہیں یا دوسرے نا، اس کی تفہیم اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو اٹھاتے ہیں نا، اور آپ ایسے بتاتے کہ بندے کو نظر آتے کہ واقعی دیر از پوسٹ اسلامزم نا، ممکن ہے حقیقی طور پر ہو ہی نا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں تو کیٹیگری جو ہے نا ممکن ہے کہ وہ ڈیزالو ہو جائے، وہ ختم ہو جائے اس میں نا، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں ایک دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. یہ یار اس کا یہ ذرا یہ آ گیا ہے وائرس والا، اینٹی وائرس کا نہیں ہوتا. اسکیپ کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. اس کو پھر سلائڈ شو، اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا. یہ نظر آ رہا ہے صحیح؟ اس کو میں ویسے گول مول کر سکتا ہوں اس سلائڈ کو. تو پاکستان بھی ایک پرابلمیٹک کیٹیگری ہے دنیا بھر میں نا، بہت اچھی بری پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کی نا چیزیں اس کے بارے میں. مثلا جو تصور اس کے بارے میں ہے باہر نا، وہ یہ ہے کہ کوئی ہر خاتون نے برقع پہنا ہوا ہے، ہر مولوی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور ہر بندے نے نا. تو وہ جب میں آتا تھا پی ایچ ڈی کے دوران تو وہ پہلے نا وہ کہتے تھے کہ اچھا وہ تو وہاں تو بم اور سارا نا. پھر میں بتا تھا کہ بھئی یونیورسٹیاں بھی ہیں، خدا کے بندوں، شہر بھی ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، خواتین بھی گھومتی پھرتی ہیں نا. تو یہ ایک مس ریپریزنٹیشن بھی ہے اس ملک کی نا. اور وہ کیوں ہے، میں کچھ چیزوں کی نا چند تمہیدی اس میں نا گزارشات میں نا وہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو بیسیکلی وہ ہے یہ کنٹری ان ٹرانزیشن ہے بیسیکلی. اچھا یہ صرف پاکستان نہیں ہے، یہ افغانستان بھی ہے بیسیکلی نا. افغانستان نے لاسٹ 20 ایئرز میں بہت چیزیں تبدیل ہوئی وہاں پہ نا. ابھی وہی میں نان موومنٹ پہ دوبارہ آ رہا ہوں نا. وہاں پہ گرلز کی انرولمنٹ 80% تک پہنچی ہے. وہاں پہ پہلے موبائل فون نہیں تھا، ابھی 80% سے زیادہ لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. وہاں پہ مثلا کابل شہر کی آبادی جو ہے نا 5 ٹائمز بڑی ہے لاسٹ 20 ایئرز میں. اتنا سا شہر تھا اور وہ پھیل کے نا، آپ کوئی ویڈیوز نکال لیں پچھلی، آپ اس کے سڑکوں کا، بلڈنگز کا آپ جائزہ لیں، کمپیئر کر لیں دونوں کو نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا. اسی طرح یونیورسٹیاں، کئی ماڈرن نیو لبرل یونیورسٹیاں بنی ہیں، ٹھیک ہے نا. خواتین کی آزادیاں، میڈیا، ضیاء بھائی اس پہ زیادہ بتا سکتے ہیں. جیسے میڈیا کا بوم یہاں پہ ہے، اس سے زیادہ لبریٹڈ میڈیا افغانستان میں تھا. 80 سے زیادہ FM چینلز ہیں، ٹھیک ہے نا. جلال آباد از جسٹ لائک پشاور. آپ جلال آباد اب چلی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے نا پشاور کا ایک امیج ہے. اچھا اب اس کوشچن کو جو کرنٹ تناظر ہے اس میں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو طالبان جو بھی ان کا ایک کنزرویٹو سٹینس ہے وغیرہ نا، اس نے اب چینج ہونا ہی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ سوسائٹی ادھر کھڑی ہے اور آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. اس میں یا تو سوسائٹی نے پھر رسپونڈ کرنا ہے ایک اور طریقے سے، یا آپ نے اس چینج کو محسوس کر کے ایکوموڈیٹ کرنا ہے. اچھا ادھر بھی یہ ایک سچویشن بنی ہے پاکستان میں نا. اکانومی کا سٹرکچر چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ GDP کا آپ اٹھا لیں بالفرض نا، نیشنل انکم کا نا، کنٹریبیوشن آف سروسز سیکٹر فار ایگزامپل نا، اٹس مور دین 50% ناؤ. آپ کا ایگریکلچر بیسڈ وہ سارا تھا، اب آپ کا ایک ماڈرن پروفیشنل کلاس آپ کے یہاں وجود میں آئی ہے. اربنائزیشن کا کچھ عرصہ پہلے تک ساؤتھ ایشیا میں دا فاسٹسٹ اربنائزنگ کنٹری پاکستان نا، 3.1% کے حساب سے نا. آپ کے گاؤں جو ہے وہ بیسیکلی شہر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا.
پہلے ہمارے یہاں یہ تصور تھا نا کہ شہر، پاکستان میں شہروں کے نام لے تو آپ 5-6 نام لیتے تھے نا. اب یہ کانسیپٹ ہے اربن سینٹرز کا نا. آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہے، ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے، وہاں پہ پانی ہے، اسٹریٹ لائٹس بھی کچھ جگہوں پہ لگی ہوئی ہے. میں اوپر وسٹک کی طرح نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہر سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان سینٹرز میں جب آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو اس کے اندر ایک نئی جو ہے نا چیز نظر آئے گی. وہاں سڑکیں بھی بن گئی ہیں، وہاں پہ کنزیومر جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، کنزیومر گڈس بھی نا. تو ایک لحاظ سے اربن اور رورل کی جو وہ ہے وہ بہت کم ہوئی ہے نا. اچھا یونیورسٹیاں آپ 200 کے قریب اب پہنچ رہی ہے تعداد نا. آپ کے پاس یہ بالکل ایک نیو لبرل مڈل کلاس یونیورسٹیز نا، جس میں کیا ہے فاٹا کا ایک لڑکا اور دوسرے فاٹے کے دوسرے اینڈ کی ایک لڑکی اور پنجاب کی خاتون جو ہے نا وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے وہاں پہ نا یونیورسٹیوں کے اندر نا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے کیا نکل رہا ہے یہ الگ ایک ڈسکشن ہے. مڈل کلاسز یہ کچھ اس دور میں شرنک ہو گئی ہے ڈیو ٹو ڈیٹا شوز نا، لیکن ایک بہت ریپڈ، تو جو ریسرچ ہے وہ شو کر رہی ہے کہ 35% to 41% آپ کے ہاں ایک مڈل کلاس بائی کنزمپشن نے جنم لیا ہے، جس میں ایکسیس ٹو موبائل فون اور موٹر سائیکل، اور بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں، اور تھوڑی بہت جو معیاری زندگی ہے وہ جو ہے نا اس میں وہ ہے. ٹھیک ہے نا. لبریٹنگ ویمن، اس پہ بھی امپاورنگ، اور وہ نا سوشل میڈیا اور یہ سارا آپ اس کو نا دیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک ڈاؤن سائڈ ہے، اگر آپ اس کو مینیج نہیں کریں گے تو اس کا ایک ہے جس کو وہ پریکیریٹ کلاس کہتے ہیں نا. وہ پریکیریس اور پرولیٹیریٹ کا ایک کمبائنڈ ورڈ ہے نا. تو پریکیریٹ کلاس یہ ہے کہ بیسیکلی انسیکیور، جاب لیس، یا جاب ہے تو وہ کانٹریکٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نا وہ ایسی ہے کہ وہ بیسیکلی اٹ کوڈ بی پوٹینٹ فار ہیوج وائلنس نا. اب آپ کو بیسیکلی ایک گریجویٹ وائلنس ہے نا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ڈگری ہولڈر، ماسٹرز، ایم فل نا، یہ عام وائلنس نہیں ہے بیسیکلی جو وہ ہوتی ہے اس میں. اچھا دوسری جو تمہیدی گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے میں تمہید میں ہی تقریباً ٹائم ختم کر رہا ہوں آلموسٹ. یہ جو ڈسکشن ہے پوسٹ اسلامزم کی، چونکہ اٹس اے سم ویئر اٹس اے ریئیکشن ٹو اسلامزم، اور سم ویئر اٹس اے ویریئنٹ آف اسلامزم نا. کچھ جگہوں پہ یہ اس کی ایک شکل ہے نئی، کچھ جگہوں پہ رد عمل ہے، اور کچھ جگہوں پہ یہ میں بھی آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں نا. تو کلونیلزم کے تناظر میں ایک اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا نا، جو پولیٹیکل اسلام یا اسلامزم، سیاسی اسلام جس کو اردو میں کہیں گے نا، جماعت اسلامی اس کی مین ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا. JUI اس میں بعد میں شامل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین اور یہ اس کی مین وہ ہے. اگر آپ ملیٹنٹ اسلامزم کی لیں گے تو اس میں القاعدہ اور داعش یہ آئیں گے اس میں نا، گلوبل خلافت اور اس کی جو بات کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی آپ کو جو کلونیلزم کا پیریڈ ہے نا اس کو بھی ظاہر دیکھنا پڑے گا، چونکہ ریاستوں کا دور تھا اور نیشن سٹیٹ اور سوشل اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ اور اس طرح کے تصورات ابھر رہے تھے ارلی 20th سینچری میں، اور یہ ڈسکشن ہو رہے تھے. تو یہاں پہ بھی جو ایک رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ بھی ہمارے پاس بھی کوئی ریاست ہونی چاہیے نا، اور جس کا نام اسلامی ریاست ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ اس کو دیکھیں گے تو بڑی اس کے اندر ایک ریئیکشن اس کے اندر آپ کو ملے گا اس میں نا. ٹھیک ہے. تو اسلامی ریاست کا جو تصور ہے اسلامی ریاست کا، وہ پولیٹیکل اسلام اور اس کا جو بیانیہ ہے پورا نا وہ بیسیکلی اس کو بنیاد یعنی فراہم کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، وہ ایک خاص طریقے سے بننی چاہیے، وہ ووٹ کی طاقت سے ہو یا بندوق کی طاقت سے. وہ جب بن جائے تو پھر وہ ایک خاص قسم کا وے آف لائف ہے اس کو امپوز کرے سوسائٹی پہ. ٹھیک ہے نا. الفاظ اس میں اس طرح کے آتے ہیں، غلبہ، استیلا اور اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے. اور جب وہ بن جائے تو پھر دوسری ریاستوں تک وہ پہنچائے اس میسیج کو نا. تو یہ ایک آئیڈیل جو اسلامی ریاست ہے اس کا خاکہ اس کے اندر مختصر سا میں نے بتا دیا. اچھا یہ چونکہ ایک نظریہ ہے نا، تو نظریے میں نارملی جیسے ہم پڑھتے ہیں آئیڈیالوجیز میں نا 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر نظریے میں، وہ فیمنزم ہو یا وہ سیکولرزم ہو یا نیشنلزم ہو، اسلامزم ہو یا انوائرمنٹلزم ہو
یا پاپولزم ہو، جو بھی نظریہ ہے ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یا لبرلزم ہو، یہ تین چیزیں اسینشل ہیں، امپورٹنٹ ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی موجودہ حاضر دور میں معاشی، سیاسی، سماجی نظام ہے نا، اس پہ وہ کرٹیک کرے گا کہ بھئی اس میں غلط ہے، کچھ اس میں کوئی پرابلم ہے نا، آپ کو وہ متوجہ کرے گا کہ جو بھی آپ کے سامنے ہے اس میں بنیادی فلا ہے، اس کی تعمیر میں خرابی ہے، وہ آپ کو نا اس پہ کنونس کرے گا۔ دوسری چیز آپ کو بتائے گا کہ بہتر مستقبل کی نوید آپ کو سنائے گا نا، کہ اس طریقے سے وہ کرے گا۔ اور تیسرا ہوگا کہ اس کے لیے وہ موبلائز کرے گا، اس کے لیے وہ حکمت عملی بنائے گا، وہ جمہوری، غیر جمہوری، وائلنٹ، نان وائلنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تو آپ کو اسلامزم کو بھی یعنی بطور نظریہ یا آئیڈیالوجی اسی فریم ورک میں ہی سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا وہ تصورات ہے جس کے ارد گرد وہ کرتے ہیں، وہ کریڈیٹ کرتے ہیں موجودہ نظام پہ، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے، کافرانہ ہے، استعماری ہے، کچھ کریٹیک وہاں سے وہ آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس کو متبادل کیا ہوگا، اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے، تو اس کا پورا ایک فریم ورک اس نے آپ کو بتانا ہے۔ تو اسلامزم یا سیاسی اسلام، اس کا بنیادی طور پر ایک ریاست، آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا، اس کے تصور کے ذریعے سے اس پوری صورتحال پہ کرٹیک بھی کرتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی صحیح بھی کرتی ہے۔ اب اس میں یہ جو آئیڈیا ہے، جو بنیادی طور پر اس کے پروپیننٹ آج آپ نے سن لیا ہوگا خورشید ندیم صاحب سے بھی، بیسیکلی مولانا مودودی اس کے مین یعنی پروپیننٹ ہیں اس کے نام۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ تصورات اور لوگوں نے یوز نہیں کیے ہیں، لیکن اس کو بہت مربوط، آرگنائزڈ شکل میں، ڈسپلن شکل میں مولانا مودودی نے اس کو ایک شکل دی، ان تصورات کو نا، اس کو جمع کیا، اس کو ایک شکل دی، اس کو ایک نام دیا، اس کے نیچے پھر ایک آرگینک طریقے سے ہر چیز کی نا وہ بنایا کہ یہ معاشی نظام ہوگا اور یہ سیاسی نظام ہوگا اور یہ ثقافتی نظام ہوگا اور یہ تعلیمی نظام ہوگا، اور یہ نا اس میں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جو آؤٹ کم ہے اس کا، وہ ایک تکثیریت کو کل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک صنفی ایشو ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، یعنی وہ خاتون سے اس میں ایک اسینشل بنیادی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے وجود کی نفی پہ ہے، یا یہ کہ اس کے وجود کو ایک خاص طریقے سے ٹرانسفارم کر کے وہ اس کے اندر اس کی شخصیت کو کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس کا پھیلاؤ ہے اس کا نا پورا اس اسٹیٹ کا، اور اس کا یہ جب یہ تصور مختلف ملکوں میں اس کو نا بٹس اینڈ پیسز میں اور اس کو اپنایا گیا۔ پاکستان میں جو ہے نا اس کا جو آئیڈیل دور تھا وہ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن تھی، اور پھر اگر آپ تھوڑا سا لے لیں تو ایم ایم اے نے جو پروونس میں گورنمنٹ بنائی نا تو اس کے اندر تھی۔ ایران میں ظاہر ہے یہ آئیڈیا پورا ایک شیعہ تصور کے ساتھ اس کے ساتھ وہ وہاں انقلاب کے ذریعے سے آیا، ٹھیک ہے نا۔ سعودی عرب میں سلفیزم اور کنگ کے الحاق نے اس کو ایک شکل دی۔ سوڈان میں آپ جانتے ہیں عمر البشیر اور حسن ترابی، ان کے ایک اشتراک نے اس کو ایک شکل دی۔ اچھا کچھ ملکوں میں جیسے ملیشیا میں اس میں نا کہیں پہ اسلامی بینکاری کی شکل میں یہ مرج ہوا، کہیں پہ بیسیکلی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں یہ مرج ہوا، کہیں پہ یہ زیادہ سخت گیر شکل میں جیسے طالبان کا تصور تھا 90s والا نا، اور ابھی بھی ظاہر ہے وہی ہے، وہ ایمرج ہوا اس میں نا۔ یہ جو ساری کہانی ہے پوری، اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ فیلڈ ایکسپیریمنٹیشنز ہیں، ناکام تجربے ہیں، چونکہ آپ وہ آئیڈیل اسٹیٹ قائم نہیں کر سکے جو بیسیکلی آپ خواب دکھا رہے تھے لوگوں کو نا۔ تو یہ جو ناکام تصور ہے اس نے کرائسس کو جنم دیا، یہ کرائسس ایران میں بھی اس نے جنم لیا، اس نے مصر میں بھی جنم لیا، اس نے ترکی میں بھی جنم لیا، اس نے تونیزیا میں بھی لیا، اس نے پاکستان میں بھی لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آئیڈیلز آپ دکھا رہے تھے کہ ایک اسلامی ریاست بنے گی اور اس کے اندر یہ خد و خال ہوں گے اور یہ فیچرز ہوں گے اور ایک پراسپیرٹی اور ترقی اور ایکویلٹی اور سوشل جسٹس اور جینڈر ایکویلٹی اور مائنورٹیز اور یہ سارا ہوگا، جب وہ بنی ہے مختلف شکلوں میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکی اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو جو دنیا بھر کے بڑے بڑے محققین ہیں،
مثلا اولیویر رائے جو فرینچ سوشیولوجسٹ ہے، اس نے کہا کہ بیسیکلی یہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، بند گلی میں نا. تو اس نے کہا کہ اسلامزم کا پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس سے آگے کوئی چیز نکلے گی مختلف شکلوں میں، لیکن اٹ ہیز ریچڈ اے ڈیڈ اینڈ، بند گلی میں ایک جگہ پہنچ گئی ہے. اب اس کے پاس جو کریٹیو انرجی تھی، جو توانائی تھی اس کی نا، وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے کارکن تھک گئے ہیں، اس کے لیڈر شکست خوردہ ہو گئے ہیں نفسیاتی طور پر نا. اور اب ان کے سامنے کوئی نئے آئیڈیلز نہیں ہیں، چونکہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا مذہب کے اندر سے وہ سب انہوں نے یوٹیلائز کر دیا، پورا پوٹینشیل نا. تو اب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ کوئی نئی عمارت بنا سکے اور وہ کر سکے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس پہ کرٹیک ہوئی، نئے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ڈیڈ اینڈ پہ نہیں پہنچا، اس نے اپنی شکل بدل دی ہے. جیسے ترکی میں ہوا بالفرض نا، ترکی میں یہ ڈیبیٹ رہی نا کہ یہ اسلامزم ہے یا پوسٹ اسلامزم ہے، یعنی کیا یہ اسی سیاسی اسلام کی کنٹینیویشن ہے، اردوان کی جو پورا ہے سب کچھ، یا اس نے جسٹ اپنا روپ بدلا ہے. اور یہ پینترا وہ کیا ہے اس نے نا، ایک طرح سے نا یہ چال ہے ایک نا. اور یہ چال جو ہی ہوگی تو یہ دوبارہ سے جو ہے نا پولیٹیکل اسلام کی طرف یہ نیو آٹومنزم اور اس کی طرف نا، وہ اب لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں بھی شاید صداقت ہے. اچھا، ہوا کیا؟ دو تین چیزیں ہوئی. ایک تو یہ جو سختگیر موقف تھا نا، یہ بنا تھا بیسیکلی آپ کی کچھ فقہی آراء کے اوپر یا کسی علماء کی رائے کے اوپر نا. اس کا تعلق اس سے نہیں تھا، سماج سے اور سیاست سے اور ریئلٹی سے. ریئلٹی بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، سماجی حقیقتیں کوئکلی بدلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو آپ کے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ اگر آپ جسٹ کتابوں سے لے رہے ہیں آئیڈیلز کے طور پہ نا، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. تو یا تو یہ کہ آپ کنٹینیوسلی ریسرچ کریں، کنٹینیوسلی اس کو اپڈیٹ کریں. آپ اگر اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں اینڈ یو آر اسٹک ٹو سرٹن اسٹیریوٹائپس اور سرٹن یعنی کانسیپٹس، لٹرل کانسیپٹس نا، تو کیا ہوگا کچھ عرصے بعد اس کا ان کانسیپٹس کا، جیسے اسلامی ریاست اور اس کا جو پورے خد و خال ہیں اور سوسائٹی کی جو ریئلٹیز ہیں نا، ان کے درمیان ایک کانفلکٹ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کانفلکٹ نے جنم لیا ایران میں خمینی ریولوشن کے ساتھ ایک کلاس نے جنم لیا جو آئل میں اور اس انڈسٹری میں نا، اور وہ بلینئرز بن گئے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں کچھ دانشور اٹھے، پروفیسرز اور سروش وغیرہ وہ بھی اس میں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو ہم انقلاب لے کے آئے تھے، اس میں سے وہ آئیڈیل مسلم اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ وہ کدھر ہے، وہ سوشل جسٹس، ایکویلٹیز وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اسی چیز نے مصر میں بھی اخوان سے ایک موومنٹ الگ ہوئی، اس کا نام حزب الوسط تھا. اچھا، وہ ان اسکالرز نے کہا کہ بھئی یہ تو ادھر جو آئیڈیلز ہیں اس کے ہم قریب نہیں جا رہے ہیں اور یہ تو ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ پھر کیسے چلے گا. وہاں بھی حزب الوسط نے ایک جنم لیا. پاکستان میں جو مین سٹریم اسلامزم ہے، جس کو میں کہ اب آپ سمجھ تو گئے اسلامزم میں کس تصور میں یوز کر رہا ہوں، سیاسی اسلام، اور اس کی مین نمائندہ جماعت اسلامی اور اخوان ہے، اور اب جمعیت علماء اسلام فی بھی اس میں اس کو مین سٹریم اسلامزم کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. اس میں یہاں بھی ہر 10 سال میں مین سٹریم اسلامزم سے لوگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں دانشور بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں سیاسی ورکر بھی ہیں، اس کے اندر سوشل ایکٹیوسٹس بھی ہیں. اور ان کی کرٹیک یہ تھی کہ جو بھی آئیڈیلز آپ نے سیٹ کیے ہوئے تھے یہ بیسیکلی تحریک اس طرف وہ نہیں جا رہی. تو اس نے ایک کرائسس کو بار بار جنم دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو پوسٹ اسلامزم ہے، ان لائک ٹرکی اور تونیزیا اور مصر، یہ بیسیکلی جو مین سٹریم پولیٹیکل اسلام ہے اس سے باہر ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں مثلا غامدی صاحب کا نام ہے بالفرض، ٹھیک ہے نا. میں ایک نام لیتا ہوں، آگے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اس میں اور بہت سے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پورے پروجیکٹ کی ایک کرٹیک ڈیولپ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی آپ نے دین کو الٹ دیا ہے کمپلیٹلی نا. دین اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست کو چینج کرے گی اور یہ اوپر سے تبدیلی لائے گی، بلکہ دین اصل میں تزکیہ ہے اور انڈیویجول کو وہ کرتا ہے، اور انڈیویجول جب چینج ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کو چینج کرتا ہے. تو یہ ایک ڈسکشن اس نے جنم لیا. تو سختگیر آئیڈیاز کے اوپر
جب آپ نے ریاستیں بنائی تو پریکٹیکلی چل نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تھی، نہ وہ اکنامکس میں ڈیلیور کر رہی تھی، نہ وہ سوسائٹی میں کر رہی تھی، نہ وہ کلچر کے اس میں. اس نے کرائسس کو جنم دیا. اچھا مثلاً یہ آپ دیکھ لیں تو اسی سے پورا میرا جو مدعا ہے وہ آپ کو، لڑائی کہاں پہ ہے ساری؟ تقریباً کم و بیش یہی چیزیں ہیں. ممکن ہے اس میں کمی اضافہ آپ کر لیں، لیکن پہلے ریاست و حکومت، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ڈسکشن ہے نا اسلامزم میں نا، ریاست اور اس کی حاکمیت کی بحث، اور کون حاکم ہے کون نہیں ہے، اگر ہے تو عوام کی پھر کیا ہے طاقت نا، حاکمیت اگر اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر لوگوں کی کیا ہے رائے کی، اس کی کیا حیثیت ہے نا، اور کیا یہ کوئی ٹاپ ڈاؤن چیز ہے یا اس کی، یہ ایک ڈسکشن ہے. سٹیزن شپ، شہریت. اچھا یہ ہم رہ رہے ہیں 21ویں صدی یا 20ویں صدی کی ایک جدید نیشن سٹیٹ میں نا، اس میں جو بنیادی تصور ہے وہ رعایا کا نہیں ہے، وہ شہریت کا ہے. اور شہریت آپ کو ملتی ہے حقوق و فرائض کے اوپر. آپ ایک سوشل کانٹریکٹ کے اندر آپ سائن کرتے ہیں کہ میں نے، یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں اس آئین کے تحت یہ مجھے حقوق مل گئے ہیں اور یہ میرے فرائض ہیں، یہ میں ٹیکس ادا کروں گا اور یہ نا. اب اس کی حیثیت وہ بادشاہ اور رعایا والی نہیں ہے، سبجیکٹ اور کنگ والی. اس کی حیثیت کسی خلیفہ اور اندھے مقلد کی بھی نہیں ہے. یہ ایک جدید نیشن سٹیٹ ہے جس نے یہ چیلنج آپ کو دیا ہے کہ شہریت کو آپ کیسے دیکھیں گے، شہریت کے اس کو نا. تیسری چیز مرد و زن کے تعلقات ہیں، آپ نے اس پہ ڈسکشن کی ہوگی ڈیفینیٹلی. اس میں نا خواتین کی باڈی اور ان کی سوچ وہ کس قدر آزاد ہے، کس قدر پابند ہے نا، آپ کن آئیڈیاز کو وہ لے کے آتے ہیں نا. اس لیے کہ جب وہ خود کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور اس میں تو کہتی ہے بھائی مجھے تو یہ آزادیاں حاصل ہیں ساری. جو چیزیں انٹرپریٹیشنز ہیں وہ پیٹریارکل ہیں یا وہ مرد کے ریفرنس پوائنٹ سے نہ لکھی گئی ہیں ساری چیزیں. لیکن اب اس میں یہ ڈیبیٹ کہ پھر ایک مورل آرڈر جب آپ بناتے ہیں اس میں کیا توازن ہوگا، مرد و زن کے ملنے کے آداب کیا ہوں گے، کیا اس کا ہوگا سارا. اقلیتیں، مائنورٹیز، آپ مائنورٹیز کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھ رہے ہیں یا وہ ایکول سٹیزنز ہیں؟ اس لیے کہ شہریت کے تصور میں کوئی اقلیت اکثریت نہیں ہے. امریکہ میں آپ کو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس طرح سے آپ سٹیزن ہیں، آپ یورپ میں سٹیزن آپ کہلائے جائیں گے. تو سٹیزن کے لحاظ سے آپ کے حقوق اور فرائض وہ سارا اس میں. اچھا معاشی نظام میں پھر بینک ہے اور انٹرسٹ ہے اور بینکاری، پھر اس کی ایک اسلامائزیشن کی کیمپین ہے اس کو نا. اس کے اندر پھر لڑائیاں جھگڑے ہیں، کافی مسائل ہیں اس میں. حدود و تعزیرات کی بحث ہے، سزاؤں کی نا، کس حد تک امپلیمنٹیبل ہے، انڈر وچ کنڈیشنز نا. ابھی میں نے سنا ہے طالبان کچھ لوگوں کو لٹکا رہے ہیں چوکوں میں اور اس میں نا، وہ پتہ نہیں ابھی پرانی ویڈیوز ہیں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈسکشن وہاں شروع ہو گئی ہے نا، کریں گے. ہاں تو اب یہ چیزیں یہاں بھی کچھ ہوئی ہے، ضیاء کے دور میں کوڑے شوڑے بھی لگے ہیں، کچھ سزائیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اب اس کو کیسے کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی، اس کا جو بھی ہوگا، اس کو آپ کے جو دوسرے قوانین ہیں نا اس میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے سارا، یہ ایک پوری لڑائی ہے. اچھا دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات، اس کی بنیاد کیا ہے، کیسے آپ نے رہنا ہے کمیونٹی آف نیشنز میں نا. یہ کیا وہ محبوب اور عاشق والے تعلقات ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں کنٹریز کے ساتھ، یا کوئی سیلف انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہمارے ہر ملک کے ساتھ تعلق دشمن اور عاشق و معشوق والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دشمن ملک ہے اور یہ ہے، لیکن دنیا میں ملک رہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. یہ پھر کیا ڈیبیٹ ہے، کیا ڈسکشن ہے. اچھا پھر جو دوسری لڑائی ہے تمام اسلامسٹوں کو گلوبلی، وہ ہے فنون لطیفہ سے نا. تو جو بھی لطیف چیزیں ان سے ان کو لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ موسیقی ہے یا شاعری ہے، وہ فائن آرٹس ہیں یا تصویر ہے. تصویر کو تو مان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ اب میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار پہلے مولوی حضرات کیمرے کو نہیں، اب وہ کیمرے کے سامنے سے ہٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ویڈیو سے بھی نہیں ہٹتے. تو یہ دیکھیں نا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہو رہی ہے بیسیکلی. اچھا خواتین کے حوالے سے اگر آپ مولانا مودودی کی اوریجنل پوزیشنز لیں بالفرض پارلیمنٹ پہ، جمہوریت پہ نا، تو وہ تو اس کو کفر سمجھتے ہیں. لیکن پھر کیسے چینج ہوا ہے سارا. اس کے بعد خواتین پہ جب مشرف نے اپرچونٹیز اوپن کی ہیں تو
تو پھر ظاہر تمام لیڈروں کی بہنیں بیویاں وہ بھی آ گئی ہیں پارلیمنٹ میں، اور اس میں نا یہ چینج کیسے ہوا ہے، یہ سوال ہے. کوئی نئی وحی آئی ہے؟ نہیں. کوئی حدیث نہیں ہے؟ نہیں. کوئی آپ کے پاس کیا سورس ہے جس نے آپ نے راتوں رات نیا اجتہاد کر لیا کہ پہلے ایک چیز حرام تھی اور آپ نے اس کو حلال کر دیا؟ تو یہ حلال و حرام کی گیم جو ہے نا، شخصی آزادیاں، بہت سی چیزیں ان لمیٹڈ شخصی آزادیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب ہم دین کو بھی تھوڑا سا لوگوں سے سنتے ہیں وہ ہے نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ایسی اتنی تنگی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے نا. آپ کے پاس انڈیویجولس کے لحاظ سے نا ان لمیٹڈ فریڈمز ہیں جو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں نا. ان جگہوں کے علاوہ جہاں پہ آپ لا اینڈ آرڈر یا کسی بڑے اس کو نا اس میں دنگل میں گھسیٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس بڑی خوبصورت فریڈمز ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں اس میں نا. اچھا یہ ڈسکشن ہے پوری، یہ ایک چیس گیم ہے نا. تو اس میں لوگ جو ہے نا انٹلیکچوئلز، دانشور، علماء، فقہا، ٹھیک ہے نا، دانشوران وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چیس کھیل رہے ہیں اس میں نا، اور آئیڈیاز کی آگے پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں اس میں. میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پوزیشن بدلی ہے ایشوز پہ یا آپ لینینٹ ہوئے ہیں نا، تو کیا وہ کسی پولیٹیکل پریگمیٹزم کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی کنسیپچول چینج کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو یہ جو اسکالرز ہیں جیسے اسرار مدنی اور غامدی صاحب اور قبلہ ایاز صاحب، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کنسیپچول چینج کی چیز کہ بھئی یہ چیزیں کنسیپٹس میں ایسے نہیں ہے جیسے آپ اس کو لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کیا کرتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ بگ کمپرومائز آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کمپرومائز آپ کیا کرتے ہیں؟ پولیٹیکل پریگمیٹزم کی وجہ سے، سیاسی حقائق اور اس کی روشنی میں آپ کرتے ہیں. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ پہلے آپ ذرا کانسیپٹس کو ری ڈیفائن کر لیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. تو پوسٹ اسلامزم بیسیکلی یہ جو میں نے ڈسکشن کی نا، کہیں پہ یہ رد عمل میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ تنگ آ گئے ہیں پورے اسلامزم کے پروجیکٹ سے بہت سے لوگ نا. جیسے مثلا افغانستان میں اس کا بہت وہ ہوگا کہ لوگ نکلیں اور مظاہرے کریں اور وہ کریں کہ بھئی نہیں چل سکتا یہ سارا آپ کا نا سلسلہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ خود افغانی کریں گے یہ سارا، یا کوئی گلوبلی بھی ہوگا سارا نا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایشو ہے. کہیں پہ یہ بہت کنسیپچول ہے، ڈیپ انہوں نے جا کے نا روٹ کازز میں جو انٹلیکچول نیریٹیوز ہیں، ڈیبیٹس ہیں نا، اس کے بالکل جڑوں میں جا کے انہوں نے اس کو سمجھا ہے. یہ ڈیبیٹس ایران میں بھی اٹھی ہیں اور یہ پاکستان میں بھی اٹھی ہیں. انہوں نے پیچھے جا کے نا اس کو پورا ان پورے تصورات کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے نا، کہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں پہ یہ ہے کہ یہ تعامل ہوا ہے نئے آئیڈیاز کا اور اسلامسٹوں کا نا، اور ان آئیڈیاز کی وجہ سے، اس تعامل اور انٹریکشن کی وجہ سے کچھ نئے آئیڈیاز نے جنم لیا ہے. اس کی مثالیں آپ کو ترکی میں، اس کی مثالیں آپ کو ملیشیا میں، انڈونیشیا اس کا بڑا اچھا بریلینٹ ایگزامپل ہے کہ جہاں پہ کمیونیکیشن اگر ہو رہی ہے آئیڈیاز کی نا، تو ریفارمسٹ آئیڈیاز جو ہے انہوں نے جگہ لی ہے اس میں. اچھا میں نان موومنٹس اس کو بس اب میں کوئکلی جو ہے نا جا رہا ہوں اس میں نا. یہ ایک اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر سن کے بور ہو جائیں یا وہ تو درمیان میں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. میں کہ ہاں چائے پلا دیں. ہاں یہ میرے بھی مفاد میں ہے کہ آپ ذرا وہ رہیں نا. تو یہ ہے مولانا ڈاکٹر تاج محمد صاحب، ٹھیک ہے نا. یہ تصویر سے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ یہ ہے تصویر. اچھا ادھر میں نیکسٹ سلائیڈ شو ہے. تصویر میں ایک ریجڈ قبائلی مذہبی ایسا جو جدید تعلیم مانتا ہے نہ، وہ جو ہے نا اس کو مانتا ہے نا، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ تصویر ایسے دکھائی دیتی ہے نا. ان سے ہمارا انٹریکشن ہوا نا. یہ وزیرستان میں وانا میں وہاں ایک مدرسے کے، اور یہ مولانا نور محمد کے بیٹے ہیں جو بیسیکلی ان کو بھی طالبان نے ہی مارا تھا، ملیٹنٹس نے. میں نے بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. مولانا نور محمد وزیرستان سے MNA بھی رہ چکے ہیں، اور افغان جہاد کی جب شروعات تھی تو میرے خیال سے اردو میں سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی جہاد افغانستان کے سپورٹ میں. مولانا راشدی صاحب نے اس کے کالم میں ذکر بھی کیا اور غالباً اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے. اور یہ مولانا نور محمد صاحب کے بیٹے تھے اور تاج محمد صاحب. اب ڈاکٹر صاحب بتائیں.
سوچ میں نا ایک ماڈرن آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، یہ کوئی سی ایس ایس کے لیے بھی اپیئر ہو رہے تھے. یہ وہ تھا، ان کے گیٹ اپ سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ اپنے تمام ٹیچرز کو یہ لے کے آئے ہمارے پاس 2-3 دفعہ نا، کہتے ہیں ان کو ٹرین کرے، ان کو وہ کرے نا. یہ بیسیکلی گرلز ایجوکیشن کے پائنیئر ہیں اس علاقے میں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کئی اس کو سکولز میں کنورٹ کیا ہے، مدارس کو. اس میں ایک لمبی اس کی ہسٹری ہے اس کی نا. اچھا اب یہ چیز ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں ان کو پوسٹ اسلامسٹوں میں ڈال رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ کئی دہائیوں سے لگے ہوئے ہیں اور یہ آئیڈیاز انکلکیٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں ایٹ دا رسک آف دیئر لائفز نا، ٹھیک ہے نا. یعنی جب یہ بات کر رہے تھے بالفرض تو ان دنوں میں جان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ وومن رائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی نا. اور یہ دیوبند کے اندر سے ان کا فکری پس منظر. جی جی ہاں ہاں بالکل. اسی لیے میں نان موومنٹ یوز کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ پوری تحریک پہ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو وہ اسلامسٹ آپ کو نظر آتی ہے نا. اسی لیے میں ذرا نیچے جا رہا ہوں نا. اب یہ ڈسکشن میں لے کے آؤں گا مسلم لیگ اور اس کے اوپر بھی نا. اسی لیے میں نے کہا کہ نان موومنٹس ہے تمام تحریکوں میں، اس میں انڈیویجول اسکالرز ہیں، اس میں اس طرح کے گروپس ہیں، اس میں کرٹکس ہیں اندر، ٹھیک ہے نا. اور وہ بیسیکلی ان آئیڈیاز پہ لینینٹلی بات کر رہے ہیں. یہ بھی تو دیوبند ہے نا، ٹھیک ہے نا، پکا، ٹھیک ہے. تو اب یہ میرے کیٹیگرائزیشن میں کیوں پوسٹ اسلامسٹ ہے، یہ بیسیکلی ان آئیڈیاز کو ڈسکس کر رہے ہیں جو پوسٹ اسلامزم جس کو ڈسکس کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایکٹیولی لگا ہوا ہے پارٹی کے اندر اور مدارس میں اور اس کے اندر. ٹھیک ہے جی 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 بالکل بالکل. یہ تو اچھا ہوگا، بلکہ ذرا مجھے سانس لینے دو. تو وہ گریو یارڈ پیریڈ کہتے ہیں ہاں ٹریننگ کے سیشن میں، اور اس میں تو وہ کویشچن جسٹ فار دا سیک آف، چونکہ ہم میں سے بہت سے یہاں پر ساتھی ایسے ہیں کہ جن کی یعنی سڈنلی وہ اکیڈیمیا سے ہم لوگ ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ جسے کہتے ہیں ہم اکیڈیمیا کے معاملے میں ہم جوہلا میں شمار ہوتے ہیں. تو وہ یہ پوسٹ اسلامزم کو تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا اور اس کی کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ واٹ ڈو وی ٹیک ود اسلامزم ایرا کیا ہم لوگ لے رہے ہیں اور پوسٹ اسلامزم. تو یہ اگر تھوڑا سا یعنی اگر آپ تھوڑا سا وضاحت اگر کر دیں. اور سر آپ نے گاندھی صاحب کا جس طرح نام لیا، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کر رہا ہوں اینڈ اٹ از دی ماڈرنزم آف اسلام. تو یہ پوسٹ اسلامزم میں آئے گا ماڈرنزم آف اسلام بھی؟ اچھا، میں اسی لیے میں تعریف نہیں کر رہا تھا اس کی ڈیفینیشن نا، میں اس کا تعارف کروا رہا تھا تاکہ کھل جائے پورا سبجیکٹ آپ کے سامنے نا. وہ تعریف میں کر لیتا تو وہی وہ پروفیسروں کی تعریف جیسے ہوتی ہے کہ ولیم نے ایسی ڈیفینیشن کی اور جونز نے ایسے کی اور اس طرح سے نا. میں اس لیے اس کو نا کھول رہا ہوں اس پورے سبجیکٹ کو نا، اور اس میں سے تعریف اب خود بخود نکل آئے گی نا. آپ اس میں سے دیکھ لیں، میں نے بتایا آپ کو کہ جو اسلامزم کا پورا پروجیکٹ منصوبہ تھا نا، جس میں بہت سے دانشوروں نے، علماء نے، اہل علم نے اس میں حصہ لیا. اچھا یہ تو بس سوری، یہ ہمارے کچھ مہمان ہیں
سمر اسکول پشاور یونیورسٹی کا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا چل رہا ہے، اور اس میں افغانستان کے بھی کئی نمائندوں نے شرکت کی ہے. تو ان تمام خواتین و حضرات کو یہاں پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کا آج پلین میں وزٹ تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا، چونکہ حال پہ قبضہ ہمارا ہے، اس وجہ سے ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ کے سیشن کو اٹینڈ کیا جائے. تو انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر تشریف رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کریں گے. پوسٹ اسلامزم پہ ڈاکٹر صاحب کا سیشن جاری ہے، تو آپ سب بھی انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور اینڈ پہ اگر کوشچن آنسر سیشن کے لیے ٹائم ملا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. چلے ویلکم participants of the summer school. This is a very diverse group and some are from Afghanistan and from Balochistan and Hyderabad. So اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، یہ میں اردو میں پریزنٹیشن کر رہا ہوں. ڈو یو انڈرسٹینڈ اردو ایٹ لیسٹ؟ اوکے گڈ. اچھا میں مختصر سا جو پولیٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام ہے نا، اس پروجیکٹ کی بنیادوں میں کیا چیز ہے. ایک ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام، ٹھیک ہے، اور ایک آئیڈیل اسلامی ریاست بنانا، اور اس ریاست کے ذریعے سے سوشل چینج لے کے آنا، اکنامک چینج لے کے آنا، سوشل ایکویلٹی لے کے آنا، سوشل جسٹس بنانا. اور یہ